پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خان صاحب خود گنڈاپور صاحب کے مطابق کہ جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی بجٹ منظور نہیں ہوگا، بڑی تنقید چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کیا گنڈاپور صاحب کا موقف درست ہے کہ اگر نہیں، میں اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ ان کی ملاقات ہونی چاہیے، یہ بات بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈر کو آپ اس طرح آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے خود یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ لیکن گنڈاپور صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے بجٹ پاس نہ کریں۔ یہ بہت بڑی سیاسی اور ذمہ دارانہ غلطی ہوگی۔ یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبہ چلے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری ہے صوبے میں۔ اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا صوبہ نہیں چلے گا۔ مطلب آپ کے نزدیک گنڈاپور صاحب کا فیصلہ اور موقف درست ہے کہ موقف بالکل غلط ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ یہ کون سا موقف ہے؟ نہیں سر، انہوں نے کہا کہ میں نے منظور کرنا ہے، اگر نہ کیا تو شاید ایمرجنسی نافذ ہو جائے، کرنا پڑے گا کیونکہ صوبہ نہیں چلے گا۔ ان کے پاس چوائس نہیں ہے، یہ کوئی چوائس نہیں کہ بجٹ میں منظور نہ کروں۔ یہ تو آپ کی ناکامی ہے۔ اگر آپ بجٹ منظور نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے۔ اچھا، تو سر یہ جو اب ایشوز ہم اپوزیشن کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب حکومت کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے، اتحادی جماعت کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن سر مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس وقت جو ایک موقف تھا ان کا، ابھی مولانا صاحب کی خاموشی کی وجہ سر نہیں، مولانا صاحب نے موقف پہ قائم ہے۔ خاموشی ہر روز تو آپ بات نہیں کرتے نا، آپ نے بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے، یہ خرابیاں ہیں بجٹ کی، ان کو دور کریں، ملک آگے نہیں چل رہا، سیاسی نظام نہیں چل رہا۔ اس بات سے ہر ایک اتفاق کرتا ہے۔ لیکن سر آپ کی بات کرنے سے کیا ہونا ہے کہ اگر یہ ملک نہیں چل رہا یا یہ ایک فیصلہ غلط ہے کہ آپ کوئی تلواریں لے کر حملہ آور ہو جائیں؟ سیاست تو یہی ہوتی ہے نا، جب سے دیکھیں جب سیاسی قدریں ہی ختم ہو جائیں، جب جمہوری قدریں ہی نہ رہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سر مولانا صاحب پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، پی ٹی آئی اندر موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر آج پرواہ ہی نہ ہو حکومت کو پارلیمنٹ کی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان صاحب کو پرواہ تھی پارلیمنٹ کی؟ کسی کی قدر تھی وہاں پر؟ آج بھی نہیں، اس وقت بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ تو کچھ بدلا نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں جب تک آپ اس سوچ کو بدلیں گے نہیں، ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ جو صوبائی اسمبلی کا چلیں خیبر پختونخوا کا تو آپ نے ذکر کیا سر، لیکن بلوچستان میں اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں، وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پنجاب کے حوالے سے اگر حکومت کی بات کریں تو ان 2 یا 3 صوبوں سندھ کو بھی شامل کر لیں تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ برابر کی ناکامی ہے چاروں صوبوں میں۔ چاروں صوبوں میں جب آپ کو عوام کی پرواہ نہ رہے، آپ کو مسائل کی پرواہ نہ رہے، 2.70 کروڑ بچوں سے زیادہ محض 3 کروڑ کے قریب ہونے لگے اسکول سے باہر ہیں۔ کسی صوبے میں بات ہوئی ہے ان بچوں کے بارے میں؟ کیونکہ پیسے رکھے گئے ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے۔ پرائیویٹ سیکٹر آج حکومت سے زیادہ کام کر رہا ہے ایجوکیشن میں، خاص طور پر پنجاب میں۔ تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ 3800 کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ میں آپ کو بغیر مبالغے کے بتا سکتا ہوں کہ 40% چوری ہو جاتا ہے بجٹ 40%۔ اتنی کرپشن بڑھ گئی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ملک میں کرپشن کس حد پہ چلی گئی ہے۔ سر یہ بجٹ چوری ہونا یہ شروع سے رہا ہے یا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہمیشہ سے تھا۔ اچھا، انگریز کے زمانے میں بھی تھا، 1%، 2%۔ ابھی وہ بڑھتے بڑھتے ہم نے جب دیکھا 10-12% پہ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے 20 پہ پہنچ گیا۔ اب وہ میرا ذاتی اندازہ ہے 40 کے لگ بھگ ہے۔ آپ اس شہر کو دیکھ لیں، یہاں پر 4 پروجیکٹ بنے جی۔ ایک بارگو کا بائی پاس تھا، وہ فیل ہو گیا۔ کتنا اس پر خرچہ ہوا بننے میں، اس کو ٹھیک ہونے میں کتنا خرچہ ہوا کسی کو پتہ نہیں۔ دوسرا یہ بنا جو راول چوک میں، وہ بھی فیل ہو گیا۔ تیسرا بنا یہ F8 والا، جی، اس کی جگہ حالت دیکھ لیں۔ چوتھا جو ابھی بنا تھا مری روڈ پر جو لیک ویو کے قریب، وہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی ہم 4 انٹرچینج نہیں بنا سکتے، اور آپ یقین کریں آپ ان کے پیسے، میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو، بتا دے کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ دبئی میں سستا بنتا ہے، یہاں مہنگا بنتا ہے فلائی اوور، جی، پتہ کر لیں۔ اور اس کی وجہ آپ کے نزدیک کرپشن نہ اس کا ڈیزائن ٹھیک ہے، نہ اس کی کوالٹی آف ورک ٹھیک ہے،
کوئی چیز ٹھیک نہیں. لیکن سر یہ جو صوبے کا آپ نے ذکر کیا وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ چاروں جو باقی 3 صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے بہتر کام کر رہی ہیں بہت منصوبوں یہ ہر ایک کی رائے نہیں ہے نا, یہ کسی کی رائے ہو سکتی ہے. مجھے اس وقت کام نظر آئے گا جب شہریوں کو صحت کی سہولتیں میسر ہوں گی, جب غریب بچہ اسکول میں ہوگا, جب جو سطح غربت ہے اس سے لوگ اوپر آئیں گے, تو یہ اس وقت جا کے آپ کی حالت درست ہوگی. سر یہ ایک طرف عباس صاحب حکومت کی اسٹریٹجی اگر آپ دیکھ لیں, یا دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ پی ٹی آئی جس نے حکومت کے خلاف تحریک چلانی تھی, یا بجٹ کے معاملات ہوں یا خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہو, اس پر جو اختلافات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات اپوزیشن کی حکمت عملی کو نقصان پہنچائے گی؟ نہ حکومت کی کوئی اسٹریٹجی ہے نہ اپوزیشن کی کوئی اسٹریٹجی ہے. یہ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے, نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں نہ یہ کوئی کام کرتے ہیں. باتیں ہم ہر روز نئی بات سنتے ہیں حکومت سے بھی اور ان سے بھی, لیکن ملک آگے نہیں بڑھ رہا, ملک ترقی نہیں کر رہا, ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہیں ہے تو پھر آپ بہت خام خیالی کا شکار ہیں. نہیں, لیکن سر پھر بات تو وہی ہے نا کہ اگر اپوزیشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے تو سر آپ نے یا دیگر جماعتوں نے کوئی تجاویز دی ہیں کہ ہونا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے؟ ہم نے کل بھی پریس کانفرنس کی ہے, بڑے کھل کے بتایا کیا کرنا ہے. ابھی بھی جو آپ کا بجٹ ہے اپنے اخراجات کم کریں, اور جو آپ نے یہ ڈیولپمنٹ کے پیسے رکھے ہیں ان کو کم کریں. یہ سب ضائع ہوتے ہیں. یہ من مانی کے پروجیکٹ, سیاست خریدنے کے پروجیکٹ, ووٹ خریدنے کے پروجیکٹ نہ کریں. ایم این اے ایم پی کی اسکیمیں ختم کریں. اچھا, ان کو استعمال کریں اسکولوں میں بچے واپس لانے کے لیے, استعمال کریں روزگار کے مواقع بنانے کے لیے, ملک کو ترقی دینے کے لیے استعمال کریں. سر یہ مائنس عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں بطور سیاستدان کے ہو سکتا ہے؟ یار مجھے آپ نے پہلے بھی پیشن گوئی کی ہے. جی, میرے اس سال 38واں سال شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی میں کچھ ہوش رکھتا تھا, دیکھتے رہے, کبھی کوئی سیاستدان مائنس نہیں ہوتا, نہ ہو سکتا ہے. سیاستدان مائنس ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پر عوام کے فیصلے سے, ورنہ سیاستدان. ذوالفقار علی بھٹو کو آج پھانسی ہوئے 50 سال ہونے لگے, 45 سال ہو گئے, آج بھی ووٹ اس کو پڑتا ہے, وہ مائنس نہیں ہو سکا. اس لیے, اور مائنس کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے, صرف حق عوام کو ہے کہ اس کو مائنس کریں. سر ایک آخری سوال ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ہائیبرڈ حکومت ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ اس بیان کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, ان کی رائے ہے, ہر آدمی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. وہ حکومت میں ہیں, وزیر ہیں, کابینہ میں اس کو ڈسکس کر کے اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر حکومت آئین بدل سکتی ہے, حکومت نے آئینی ترامیم کی ہے, اگر یہ آئینی ترمیم وہ کرتی ہے تو اس پہ بہت انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اس پہ ایک ڈبیٹ کرا لیں ملک کے اندر کہ ہائیبرڈ نظام ہے کیا, اور اگر اس پہ سب ایگری کرتے ہیں تو آئین کو تبدیل کر لیں. اچھا, نہیں سر وہ تجویز تو نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں چل رہا ہے جو موجودہ نظام ہے وہ ہائیبرڈ نظام. پھر وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا نا. سر قانون سازی تو کوئی نہیں ہوئی. نہیں, آئین ہے نا ملک کا. کیا یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آئین کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے, اچھا چل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.